حیاکم اللہ وبیاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ آج ہمارے پاس دو موضوعات ہیں۔ کوشش کریں گے ہم دونوں موضوعات کو مکمل کریں۔ پہلا موضوع ہے غصب کے احکام اور مسائل۔ کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا، اس پہ جو ہے وہ غاصب ہو جانا، قابض ہو جانا، ایک یہ موضوع ہے، اور دوسرا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز کے بعد اس کو مکمل کریں، اور وہ ہے عاریہ اور ودیعہ۔ عاریہ اور ودیعہ، کوئی چیز وہ کسی سے عاریتاً عارضی طور پر لے کر اس کو واپس نہ کرنا، اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، یا کسی کے پاس امانت رکھنا، اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، مسائل عاریہ اور ودیعہ کے، اور غصب کے مسائل یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کی اقسام، اور پھر اس کے بعد اس کی تلافی اور اس کا کفارہ اور توبہ وغیرہ دیگر جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو غصب جو ہے یہ غصبہ یغصب، غصباً سے مصدر ہے۔ غصبہ یغصب سے مصدر آتا ہے غصباً، اصل عربی میں یہ غصب کا لفظ ہے، تو یہ مصدر ہے باب غصبہ یغصب، اور یہ فتح یہ آتا ہے ضرب یضرب، ضرب یضرب، جس کا معنی ہوتا ہے ظلمن، کسی چیز کا وصول کرنا، یعنی ظلم کر کے کسی سے کوئی چیز لے لینا، یہ غصب کے معنی۔ اصطلاح میں کسی دوسرے کے حق پر ناحق قبضہ کرنا یا غالب آنا، کسی دوسرے کے حق پر ناحق قبضہ کرنا یا غالب آنا، اسے جو ہے وہ غصب کہتے ہیں۔ غصب کی کئی ایک اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تو مالی حقوق کا غصب، اس میں کئی ایک آگے اقسام ہیں، یعنی جو پہلی قسم ہے مالی حقوق کا غصب، اس میں بھی آگے کئی قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے منقولہ اشیاء جیسا کہ کتابیں، چوپائے، سواریاں اور دیگر ساز و سامان کی اشیاء، اور نمبر دو زمین، جس میں زمین کے اصل مالک سے تمام اختیارات اور تصرفات چھین لیے جائیں۔ دیکھیے، کتاب ہے، آدمی نے کسی سے کتاب لی عاریتاً، ادار لی، مطلب ادار کا مطلب عاریتاً عارضی طور پر پڑھنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اس کو واپس نہیں کی، تو یہ بھی ایک طرح کا غصب ہے۔ اسی طرح چوپائے وغیرہ، جانور وغیرہ، وہ اگر کسی کی زمین کے اندر چلے گئے، یا کسی کے چارے وغیرہ کے اندر، یا فصل کے اندر اگر کسی کا چوپایا چلا جائے، کوئی بھینس یا گائے وغیرہ، تو اس پہ قابض ہو کر بیٹھ جانا، اس کو باندھ لینا۔ صاف ظاہر ہے کہ جانور جو تو جانور ہی ہے، وہ کوئی عاقل تو تھوڑا سمجھدار ہے کہ یہ میرے مالک کا جو ہے وہ فصل ہے، کھیت ہے، یا کسی دوسرے کا ہے۔ اگر کسی کے کھیت کے اندر کوئی چھپایا یا کوئی جانور چلا جاتا ہے، تو اس پر غاصب ہو جانا، قابض ہو کے بیٹھ جانا، اور اس کو اپنے پاس باندھ لینا، یہ بھی ایک طرح کا غصب کی صورت ہے، جو عموماً چودھری جو بڑے لوگ ہوتے ہیں خاندان کے، اور سردار جو ہوتے ہیں قبائل کے، وہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ دیگر ساز و سامان کی اشیاء جو ہیں ان پر قابض ہو کر بیٹھ جانا، یہ سارا جو ہے وہ اس میں منقولہ اشیاء میں آتا ہے۔ زمین، جس میں مالک کے اصل سے تمام اختیارات اور تصرفات چھین لیے جائیں، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ کسی سے اس کی پراپرٹی اور اس کی جائیداد کے جو کاغذ ہیں وہ چھین لیے جائیں، یا اس کی زمین کاغذ ہیں لیکن اس کے جو ہے وہ اس کے پاس قبضہ نہیں ہے، قبضہ اسے لے لیا جائے۔ تو مختلف طریقے اس کے غصب کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے مالی حقوق کی۔ دوسری قسم ہے مانوی حقوق کا غصب۔ مانوی حقوق کا غصب جو ہے، شریعت نے دیکھیں ان تمام امور سے، ان تمام کاموں سے شریعت نے روکا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف، تفرقہ بازی اور دوری، اور جو ہے وہ حسد اور بغض اور ان چیزوں کا سبب بننے والے۔ اس وجہ سے ہم نے کتاب البیوع کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں پڑھی ہیں کہ جو در حقیقت ان کی ممانعت کی اصل وجہ وہ سود نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف، حسد اور بغض اور اختلافات پیدا ہونا، یہ اصل میں وجہ اور سبب ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے بہت سارے معاہدے اور بہت سارے ایسے جو ہم معاملات کرتے ہیں ان کو روکا ہے، اس سے منع کیا ہے، چونکہ وہ معاملات مسلمانوں کے مابین تعلقات کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں مانوی حقوق کے اندر بھی ہم چند چیزیں جو ہے اس سے متعلق ذکر کریں گے۔ مثلا سب سے پہلی چیز جو ہے مانوی حقوق میں، وہ منگنی پر منگنی کرنا۔ منگنی پر منگنی کرنا، یہ بھی ظلم اور غصب کی ایک صورت ہے۔
بشرطے کہ پہلے منگنی کا علم ہو۔ ایک آدمی نے منگنی کی کسی لڑکی کے ساتھ کسی گھر کے اندر، اس کو پتا ہے کہ یہ شخص وہاں نکاح کا پیغام بھجوا چکا ہے اور منگنی جو ہے وہ کر چکا ہے، تو اس پر جا کے یہ منگنی کر دے اور یہ نکاح کا پیغام بھجوا دے تو یہ ظلم ہے اور یہ غصب ہے ایک طرح کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے مابین اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی منگنی پر منگنی نہ کرے، کسی دوسرے مسلمان کی منگنی پر منگنی۔ ہاں اگر پہلے علم نہ ہو، مثلا لڑکی والے نہ بتائیں، وہ ایک رشتہ آیا تو انہوں نے ان کو ہاں کر دی، منگنی کر لی، پھر دوسرا رشتہ آیا، اور ہوتا ہے کئی خاندان ایسے کرتے ہیں، وہ دنیا دیکھ کر، لالچ دیکھ کر، کوئی عہدہ منصب دیکھ کر اگر کوئی رشتہ بڑے خاندان کا آ جائے تو پہلے خاندان کو بغیر بتائے وہ دوسرے خاندان سے منگنی پہلے سے توڑ کر دوسرے سے کر لیتے ہیں۔ اب صاحب ظاہر ہے کہ منگنی کرنے والوں کو تو اس چیز کا علم نہیں، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا جو ہے وہ ظلم ہے، اور یہ ایک طرح کا غصب ہے، حقوق کا غصب ہے۔ حق ہے پہلے کا، جو منگنی پہلے کرے گا اس کا حق ہے، لیکن اگر آپ جا کے اس کی منگنی پر منگنی کرتے ہیں تو یہ غصب ہے ایک طرح کا۔ اور یہ غصب کس چیز پر ہے؟ مانوی حقوق پر ہے، حصی نہیں۔ پہلے حصی حقوق ہیں، یہ مانوی حقوق ہم بات کر رہے ہیں، مالی حقوق اور مانوی حقوق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ تم میں سے کوئی بعض کی بیع پر بیع کرے، یعنی سودے پر سودا کرے۔ اگر ایک خرید و فروخت کر چکا ہے، چیز خرید چکا ہے، تو دوسرا اگر اس پر نہ کرے۔ اس کی دو صورتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی گاہک جو ہے وہ چیز خریدتا ہے، دوسرا گاہک آ کر جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو، حالانکہ پہلا خرید چکا ہے، اب دکاندار اس سے لے کر زیادہ پیسے دینے والے کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی بیع پر بیع ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دکاندار نے کوئی چیز بیچی ہے اور دوسرا دکاندار آ کر کسٹمر کو کہتا ہے یا گاہک کو کہتا ہے کہ آپ یہ واپس کر دو، میں یہی چیز آپ کو اس سے کم قیمت پہ دیتا ہوں، میں یہی چیز آپ کو اس سے کم قیمت پہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ چیز پہلے جو دکاندار نے بیچی ہے وہ اسی قیمت پہ تھی، لیکن وہ صرف اس کا گاہک خراب کرنا چاہتا ہے، اس کا کسٹمر خراب کرنا چاہتا ہے، یا اس کا چاہتا نہیں کہ اس کی تجارت اور کاروبار چلے، تو یہ بھی بیع پر بیع کی ایک صورت ہے۔ ایک تو گاہک پر دوسرا گاہک آ جائے اور وہ کہے کہ اس کو نہ دو مجھے دے دو، اور ایک دکاندار پر دوسرا دکاندار آ جائے اور کہے کہ اس سے نہ لو مجھ سے لے لو اور یہ واپس کر دو، میں آپ کو اس سے سستی دیتا ہوں، تو یہ بھی اس صورت، اس میں بھی آپس میں آپ جانتے ہیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، حسد اور بغض اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه، اور نہ منگنی کرے کوئی آدمی، نکاح کا پیغام بھجوائے علی خطبۃ اخی، اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پہنچ جانے کے بعد، یعنی منگنی کر لینے کے بعد، حتی یترک الخاطب قبلہ، حتیٰ کہ پہلا منگنی کرنے والا چھوڑ دے۔ اگر پہلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اگر پہلے نے نہیں چھوڑا، اس نے جواب نہیں دیا، یا اس کو پوچھا گیا لیکن وہ خاموش ہو گیا، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اگر وہ آگے سے خاموش ہو گیا، سے پوچھا گیا خاموش ہو گیا، پھر پوچھا گیا خاموش ہو گیا، تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتا۔ او یاذن لہ الخاطب، یا وہ اجازت دے دے، او یاذن لہ الخاطب، یا پھر منگنی پہلا کرنے والا اس کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ کر لو، میں نہیں کرنا چاہتا، تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی جائز ہے۔ لیکن بلا اطلاع، بغیر بتائے، بغیر پوچھے، جا کے چپ کر کے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوا دینا، اور پتہ بھی ہو کہ پہلا ایک شخص جو ہے وہ منگنی کر چکا ہے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ حقوق، مانوی حقوق پر قبضہ ہے، اور یہ مانوی حقوق کا غصب ہے، جو کہ گناہ ہے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ ہم نے جو گزشتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پڑھی ہے، اس حوالے سے ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے فلاں فلاں شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں معاویہ جو ہیں وہ سولوک ہیں، اور لیس لہ مال، ان کے پاس مال نہیں، اور اسی طرح ابو جہم جو ہیں لا یضع عصاہ عن عاتقہ، وہ اپنی بیویوں کو مارتے بہت زیادہ ہے، تو آپ اسامہ سے نکاح کر لیں۔ اب اس حدیث کے اندر
بھی تو نکاح کا پیغام جو ہے وہ کئی لوگوں نے بھیجا ہے، تو اس حدیث کو اور اس کو کیسے ہم جمع کر سکتے ہیں؟ جی سر، سوال سر تھوڑا سا نیٹ کا ایشو تھا، مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ جب ان کو عمر بن حفص نے طلاق دے دی تو ان کے بعد جو ہے وہ کئی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا کہ مجھے فلاں فلاں شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، معاویہ ہیں، ابا جہم ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ جو ہیں وہ فقیر آدمی ہیں، اور ابو جہم جو ہے وہ مارتا بہت زیادہ بیویوں کو، تو آپ جو ہے وہ اسامہ سے نکاح کر لیں، فن کی ہی اسامہ، تم اسامہ سے نکاح کر لو۔ تو اب اس کے اندر تو نکاح پر نکاح، یعنی نکاح کا پیغام بعض نے پہلے بھیجا اور پھر دوسرے نے بھیجا، پھر تیسرے کے بارے مشورہ کرنے آئی ہیں وہ، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ نکاح پر منگنی نہیں کرنی چاہیے، یا نکاح کا پیغام پر نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے اس میں جمع کی صورت کیا ہے؟ سر ایسا ہے کہ وہ ابھی تو انہوں نے فائنل تو نہیں کیا تھا نا، مطلب اگر کسی نے بھی بھیجا ہے تو وہ کسی بڑے سے انسان مشورہ تو کر سکتے ہیں نا۔ جی، تو یہی جواب ہے کہ ابھی تک لوگوں نے پیغام بھیجا تھا، لیکن حدیث کے اندر منگنی کا ذکر ہے، حدیث کے اندر منگنی کا ذکر ہے کہ اگر بات طے ہو جائے اور طے ہونے کے بعد اگر کوئی پیغام بھیجے تو یہ ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی تک طے نہ ہو، ویسے ایک نے پیغام بھیجا، دوسرے نے بھی بھیج دیا، تو اس صورت میں جو مناسب ہو اس لڑکی کے لیے وہ اس کا انتخاب کر سکتی ہے، یا اس کے گھر والے یا لڑکی یا جو بھی ہے، جیسے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو صحیح مشورہ دیا کہ آپ اسامہ سے نکاح کر لیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کو لے لیا، اللہ نے ہمارے نکاح میں اتنی برکت پیدا کی کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر رش کیا کرتے تھے، کہتے کتنا بابرکت یہ جوڑا ہے۔ چلیے بہرحال، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، ہم مانوی حقوق کی بات کر رہے ہیں، مانوی حقوق پر غصب کیسے کیسے ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے عہدے، کسی کے منصب پر غاصب ہو جانا، اس کی شکایتیں لگا لگا کے، یا اس کے بارے میں ایسے ہی جو ہے وہ کمپلینیں کر کر کے جو حالانکہ بنتی نہیں، اور اسی طرح جو ہے اس پر کوئی الزام لگا کر، یا فیک، آج کل دور حاضر کے اندر، ہمارے اس دور کے اندر جو ہے فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فیک پکچرز بنائی جاتی ہیں، تو ایسی کوئی چیز بنا کر اس کو اس کے عہدے سے فارغ کر کے اس کے عہدے پر آنے کی کوشش کرنا، یہ بھی غصب ہے، یہ بھی غصب کی ایک صورت ہے، جس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی جگہ پر آنے کے لیے اس کی شکایتیں لگانا، اس کے بارے میں جو ہے وہ جو باس صاحب ہیں بڑے ان کو متنفر کرنا، اور اس طرح کی تاکہ وہ اس کو چھٹی کروا دیں اور میری جگہ جو ہے وہ بن جائے، تو یہ طرز عمل جو ہے بالکل یہ گھٹیا حرکت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ عہدے پر غصب کی ایک جو ہے وہ قسم ہے اور ایک صورت ہے۔ اسی طرح زبردستی کسی کو عہدے سے ہٹا دینا طاقت کے بل بوتے پر، جیسے ہمارے ہاں حکومتوں کے اندر ہوتا ہے، ایک آتا ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور کچھ آتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ چلتی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہی ہے، اس طرح اس صورت اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ اگر اسی طرح حق کتاب اور نشر اور کمپنیز وغیرہ جو ہیں ان کے ناموں کے حقوق کو غصب کرنا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ تو ہم نے چیزیں پہلے پڑھ لی ہیں، ہم نے وہاں حقوق کی بے کی بات کی تھی، وہاں ہم نے حقوق کی بے پڑھی تھی، وہاں ہم نے حقوق پر غصب کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے دونوں موضوعات کو مکسنگ نہ کریں۔ وہاں ہم نے حقوق کی بے پڑھی تھی کہ کیا حقوق کی بے جائز ہے، جیسے حق نشر ہے، اسی طرح جو ہے وہ حق تالیف ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں ہم حقوق پر غصب کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے دونوں موضوعات کو آپ گڑبڑ نہ کریں۔ تو ان کے ناموں کے حقوق کو غصب کر لینا یہ بھی غصب کی ایک صورت ہے، چونکہ ہمارا موضوع یہ اس وجہ سے ضمنی طور پہ یہ ذکر کر دیا گیا، یعنی کسی کی کتاب جو ہے وہ اس کا ٹائٹل چینج کر کے اپنا نام لکھ لینا، یہ بھی غصب ہے، اس کے حق پر قبضہ ہے۔ اسی طرح کسی کمپنی کے نام کو استعمال کرنا یہ بھی ایک طرح کا غصب ہے، اور حق کا یہ مانوی حق پر قبضہ ہے۔ اسی طرح وہ تمام صورتیں جن میں آن لائن لوگ مختلف قسموں کے حقوق چھینے، مختلف قسم کے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ
چھینے جاتے ہیں، جیسا کہ ادبی فنی چیزوں میں ہوتا ہے، اور یہ سب بھی غصب میں آتا ہے، اور یہ سب بھی غصب میں آتا ہے۔ جو ہیکر ہوتے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کو ہیک کر لینا، اس طرح لوگوں کے جو مطلب آئی ڈیز ہیں، مطلب ان کو ہیک کر لینا، یہ بھی مانوی حقوق پر قبضے کی ایک صورت ہے، یا غصب کرنے کی ایک صورت ہے، اور اس کا گناہ اسی طرح جیسے دیگر جو ہے مالی حقوق پر جو ہے وہ غاصب بننا اور ان کو غصب کرنے کا جو ہے وہ گناہ ہے۔ غصب کا حکم کیا ہے؟ غصب حرام ہے، اور اس کی حرمت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عمومی آیت ہے، اس کے اندر ساری صورتیں آتی ہیں، جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں وہ ساری اس میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے آپس میں جو ہے وہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ أَمْوَالَكُمْ اپنے مالوں کو بَيْنَكُمْ آپس میں بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے۔ تو ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھانا، اس کے اندر یہ غصب بھی آتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ ذریعے سے دوسرے کا حق اس پہ قابض ہو کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، منفعت اٹھاتے ہیں، تو یہ غصب کی ایک صورت ہے۔ سنت سے اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت عن ابی حرۃ الرقاشی، ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں جو کہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا انه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار ظلم نہ کرو، خبردار دوسروں پہ ظلم نہ کرو۔ انه لا يحل، بے شک نہیں ہے حلال، مال امرئ کسی آدمی کا مال، الا مگر بطیب نفس منہ، اس کی رضامندی سے، اس کی جو ہے وہ رضامندی سے اور اس کی خوشنودی سے مال اس کا لینا، یہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن کسی کی رضامندی کے بغیر اور اس کو مجبور کر کے اس سے اس کا مال ہتھیانا یا کھانا، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے ایسے کسی کو دعوت ڈال دیتے ہیں، ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے کسی کو دعوت ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ پر دعوت بنتی ہے، حالانکہ وہ اپنا اس کا نفس جو ہے وہ اس پر مطمئن اور راضی نہیں ہے، تو دلی طور پہ وہ کھلانا نہیں چاہتا، وہ مجبور ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اپنے ذاتی کچھ مسائل ہوں، لیکن بعض دوست جو ہیں وہ اپنے کسی دوست کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ اس سے زبردستی جو ہے وہ کچھ چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جیب سے نکال لیتے ہیں، بعض کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک طرح کا مزاح ہے، لیکن یہ مزاح ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک مسلمان کا مال اس کی عدم رضامندی سے کھایا جاتا ہے۔ تو طیب نفس جو ہے یعنی دلی رضامندی، اور دل سے اگر کسی کو وہ چیز کھلاتا ہے تو یہ اصل میں جائز ہے۔ کسی آدمی کو مجبور کر کے یا کسی اور طریقے سے اس کا مال کھانا، اس سے دعوتیں کھانا، اس سے کوئی چیز کھانا مجبور کر کے اس کو، حالانکہ اس کا نفس اس پر مطمئن نہیں، تو یہ حقیقت میں یہ اسی نہیں کے اندر آتا ہے اور اسی کی قسم میں سے ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اجماع امت، تمام مسلمانوں کا غصب کی حرمت پر اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا غصب کی حرمت پر اجماع ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں، بیان کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے من اخذ شبرا من الارض، جس نے زمین کی ایک بالشت، شبرن کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، شبرن ایک بالشت یا ایک ہاتھ، جس نے کسی کی زمین کو لیا، ظلمن ظلم کے ساتھ، یعنی ناحق، جو ناحق کسی کی ایک ہاتھ یعنی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضٍ، بے شک اسے طوق پہنایا جائے گا اس کا 7 زمینوں کے برابر، یعنی یہ ایک گز یا ایک بالشت یا ایک ہاتھ زمین کسی کی اس پر قابض ہو جانا، یہ قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے کا طوق بنا کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو دنیا کا ظلم ہے یہ قیامت کی تاریکیاں ہیں، قیامت کے دن کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی مسلمان کا مال جو ہے ناحق کسی طریقے سے کھانا یہ جائز نہیں ہے۔
غصب کے دنیاوی اور اخروی احکام اور مسائل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اخروی حکم کی ہم بات کریں کہ جب کسی نے جان بوجھ کر کسی دوسرے کے حقوق پر حملہ یا قبضہ کیا تو وہ سزا اور عقاب کا مستحق ٹھہرا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ اس کے کرنے والے پر، اس کام کے کرنے والے پر کوئی لعنت کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یا پھر اس کے بارے میں کوئی سخت وعید اور سزا وارد ہوئی ہو، تو یہ کبیرہ گناہوں کی علامات میں سے علامات ہیں۔ تو یہاں باقاعدہ اوپر جو ہے وہ وعید وارد ہوئی ہے اس بارے میں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے اس طرح ایک دوسری حدیث جو شاید پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس ہم میں سے وہ ہوتا ہے جس کا کوئی درم و دینار جس کے پاس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، یہ میری مراد یہ نہیں، بلکہ فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ یاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ اخذت من خطایاہم ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کو نمازیں، روزے، حج اور عبادات بہت زیادہ لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کو مارا ہے، اس کا خون بہایا ہے، اس کو برا بلا کہا ہے، یہ سارے لائنیں لگا کے قیامت کو کھڑے ہو جائیں گے، اپنے اپنے حقوق کا اللہ کے حضور مطالبہ کریں گے۔ ایک کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا، دوسرا کہے گا اللہ اس نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، تیسرا کہے گا اللہ اس نے میرے حقوق پہ قبضہ کر لیا، میرے عہدے اور منصب پہ قبضہ کر لیا۔ یہ سارے جو مظلوم ہیں مختلف جن کے ساتھ اس نے دو ہاتھ کیے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ان کو سب کو دے دی جائیں گی، سب کو ان کے جرم کے برابر جو ہے وہ سب کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر اٹھا کر، اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ولیعذ باللہ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کسی کے حقوق پر قبضہ کرنا اور غاصب ہونا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دنیاوی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کی قید اور مار پیٹ سے تادیب کی جائے گی، اس کو قید و بند میں رکھا جائے، اس کو تعزیری سزا دی جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو ادب سکھایا جائے، اور حکمران یا قاضی اسے تعزیراً سزا دے گا، تعزیراً سزا دے گا۔ صاحب حق اسے معاف کر بھی دے لیکن اس ایسے شخص کو سزا دینی چاہیے۔ اگر صاحب حق معاف کر بھی دیتا ہے تو قاضی کو چاہیے کہ اگر اس کی عادت بن چکی ہے لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا، غاصب ہونا، تو اس کو سزا ضرور دے، تعزیری سزا ملنی چاہیے اس کو، اگرچہ اس پر حد نہیں لیکن اس پہ سزا تو ہے، اور وہ سزا قاضی فیصلہ کرے گا، حاکم وقت فیصلہ کرے گا کہ اس شخص کو کتنی سزا ملنی چاہیے، تاکہ کل کو کسی دوسرے کے حق پر قبضہ نہ کرے، تاکہ یہ کل کسی اور کے حقوق جو ہے وہ غصب نہ کرے اور دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ غصب شدہ چیز واپس لوٹانا، غصب شدہ چیز کو واپس لوٹانا اگر اسی طرح موجود پائی جائے تو صاحب حق تک لوٹائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سعید بن یزید اپنے باپ سے اور وہ جو ہے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا یاخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ کسی اپنے بھائی کا سامان بطور مزاح کے یا سنجیدگی کے ساتھ اس کا مال نہ اٹھائے۔ ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها، اور جو اپنے بھائی کا جو عصا ہے یعنی لاٹھی ہے اگر وہ بھی اس نے اٹھائی ہے تو اس کو واپس کر دے۔ ہوا یہ تھا، اصل میں ایک حدیث اس کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رسی اپنی جو ہے جس کے ساتھ وہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرتا تھا یا جو بھی، وہ سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا تھا۔ تو ایک آدمی دوسرے نے آ کر بطور مزاح کے اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس کے سر سے جو ہے وہ رسی کھینچ لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا اور اس کے مال کو بطور مزاح کے اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے دوست اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا کہتے ہیں جی پرینک ہے،
کیا ہے جی، یہ پرینک کا نام دیتے ہیں اس کو. تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ شریعت کے اندر، حدیث کے اندر اسے روکا گیا ہے. کیونکہ جب اچانک آپ کسی مسلمان کی چیز اٹھا لیتے ہیں نا، اگرچہ آپ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تو بےچارہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کا جوتا چھپا دیا، آپ نے کسی کی سواری جو ہے وہ چھپا دی، آپ نے کسی کا کوئی قیمتی سامان جو ہے اس کو آپ نے چھپا دیا. اب اس سے دو قباحتیں ہوئی، دو قباحتیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اسے مال السلام کو علیکم. اٹھایا ہے. اپنا مائک میوٹ کریں مونا. آپ نے ایک تو آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ڈرایا ہے، خوف زدہ کیا ہے. جس مسلمان کا قیمتی سامان اس سے چلا جائے، چاہے طنز و مزاح میں ہو، تو ایک دفعہ تو خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر مومن کو، مسلمان کو ڈرانے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی ہتھیار کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے. اس کو خوف زدہ کرنا اور ڈرانا یہ جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یاخذن احدکم متاع اخیہ، نہ تم میں سے کوئی لے اپنے بھائی کا سامان لاعبن، مزاح یعنی مذاق میں، ولا جادن، اور نہ سنجیدگی میں. ومن اخذ عصا اخیہ فلیردھا، اور جو کسی اپنے بھائی کی لاٹھی وغیرہ اٹھائے اس کو واپس کر دے. حدیث سنن نبی داؤد میں حسن درجے کی حدیث ہے. اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کی مثل یا قیمت لوٹائی جائے گی. اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کی مثل یا اس کی قیمت جو ہے وہ لوٹائی جائے گی. تو یہ چند ایک جو ہے وہ غصب کے حوالے سے مسائل ہیں جن کو ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں عاریہ اور ودیعہ، جو اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں. اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں جن کا تعلق عاریہ اور ودیعہ سے ہے. عاریہ ہوتا ہے کسی سے عارضی طور پر کوئی چیز استعمال کے لیے لینا اور پھر اسے جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے، اصل تو یہ ہے. لیکن اسے غصب کر لینا اور اسے واپس نہ کرنا یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ودیعہ، اگر کسی کے پاس کسی نے عاریتاً کوئی چیز رکھی ہے بطور امانت کے، اس کے ذمے سپرد کر دی ہے اس کے، تو کوئی آدمی جو ہے اسے اگر وہ واپس نہیں کرتا تو یہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں باب الودیعۃ والعاریۃ، امانت اور ادار کا بیان. تجب علی الودیع والمستعیر تأدیۃ الامانۃ الی من ائتمنہ ولا یخون من خان ولا یخون من خانہ. امانت دار اور ادار لینے والے پر واجب ہے کہ وہ امانت ادا کرے اور اس کی بھی خیانت نہ کرے جس نے اس سے خیانت کی ہے. خیانت کے بدلے میں خیانت نہ کرے، خیانت کے بدلے میں خیانت نہ کرے. اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس نے آپ کی چیز جو ہے اس پہ خیانت کی، اس کو کھا لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، واپس نہ کیا، تو اب آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگر میرے پاس وہ کوئی چیز رکھے گا تو میں بدلے میں بھی اسی طرح کروں گا. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ودیعہ کہتے ہیں امانت اور جو چیز حفاظت کے لیے غیر کو دی جائے، غیر کے پاس رکھی جائے، اسے کہتے ہیں ودیعہ. یعنی ودا یدا کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو اس کے پاس، یا اودا ایودیو کسی کے پاس کسی چیز کو سپرد کر دینا، اس کے پاس بطور امانت کے رکھ دینا. اور یہ جو ہے وہ باب اکرم یکرم سے بھی آتا ہے، اکرم یکرم. اور اسی طرح استفعل یستفعل سے بھی آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ باب افتعال اور استفعال دونوں سے یہ مستعمل ہے. اودع یودیو، استودع یستودیو، ائتمن یأتمن ائتمان، یہ باب افتعال یفتعل افتعال سے ہے. اور استفعال سے بھی آتا ہے، اور باب اکرم یکرم اکرام باب افعال سے بھی آتا ہے، کسی کے پاس امانت رکھنا. اصطلاحی تعریف ودیعہ کی یہ ہے کہ یہ لفظ امانت دینے پر یا امانت دی جانے والی چیز پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ودیعہ کا اطلاق جو ہے وہ فعل پر بھی ہوتا ہے اور مفعول پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے وصیت کے اندر پڑھا تھا. آگے وصیت کا مسئلہ آئے گا، میں دوبارہ ذکر کروں گا انشاءاللہ، وہاں وصیت کے ہم مسائل پڑھیں گے تفصیل سے. تو اس کے اندر جو ہے وہ وصیت کا فعل اور مفعول جس کی وصیت کی جائے، دونوں پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو اسی طرح ودیعہ ہے. ودیعہ کسی کے پاس چیز رکھنا، اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور جو چیز رکھی جاتی ہے اس پر بھی ودیعہ بولا جاتا ہے. پھر عاریہ کا لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عاریہ کسے کہتے ہیں. لفظ عاریہ کا مطلب ہے ادار لی ہوئی چیز. باب اعارا یعیر اعارتن کا معنی کسی کو باب افعال سے کسی کو کوئی چیز ادار دینا، اور استعارا یستعیر میں نا ادار لینا باب استفعال سے. اور باب استفعال سے اگر یہ لایا جائے تو پھر یہ ادار لینا، اور اگر باب افعال سے ہو تو کسی کو ادار دینا. اصطلاحی تعریف یہ کہ بغیر عوض کے کسی کو نفع اٹھانے کی اجازت دینا. آپ کتاب کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھ کے مجھے واپس کر دینا. آپ کسی کو سواری دے دیتے ہیں کہ آپ اس پر 1 مہینہ سوار ہو لو پھر مجھے واپس کر دینا.
کوئی بھی چیز آپ کسی کو عارضی استعمال کے لیے دیتے ہیں جو کہ واپس کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں عاریہ۔ ودیعہ اور عاریہ میں فرق کیا ہے؟ ودیعہ اور عاریہ میں فرق یہ ہے کہ ودیعہ جو ہوتا ہے وہ امانت ہے، اس کے اندر اس کو استعمال کرنا یا اس کے اندر خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عاریہ تو آپ کو وہ دے استعمال کے لیے رہا ہے کہ آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس سواری سے فائدہ اٹھائیں، جو چیز بھی وہ آپ کے پاس ودیعہ عاریہ رکھ رہا ہے، عارضی طور پہ دے رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن مقررہ وقت پر یا جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اس کو آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو جیسے لائبریریز ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کتابیں نکلواتے ہیں، کسی سے دوست سے لیتے ہیں، تو یہ سارے عاریہ استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو فاطمہ مخزومیہ عورت تھی جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ لوگوں سے سامان لے کر واپس نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں سے سامان لے کر واپس نہیں کرتی تھی، ادھار استعمال کے لیے چیزیں لیتی تھی اور اس پہ غاصب ہو جاتی تھی۔ اسی نے چوری کی تھی، اسی نے چوری کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اس وجہ سے نہیں کاٹا گیا کہ وہ سامان لے کر واپس نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے چوری کی تھی، لیکن ساتھ اس کی خوبی ذکر کرتی گئی کہ وہ یہ بھی کام کرتی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعدد آیات کے اندر امانتوں کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو ان کے جو اصحاب ہیں، اہل ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانته، تو جس سے امانت دی گئی ہے اسے واپس کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور یہ نیکی تقویٰ کے کاموں پر ایک طرح کا تعاون ہے کہ آپ کسی کو جو ہے بطور عاریتاً کوئی چیز دے دیں، کتاب دے دیں، سواری دے دیں، کوئی بھی چیز دے دیں، یہ تعاون ہے نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر۔ اسی طرح اگر نہیں دیتے آپ استعمال کی چیزیں، جو عام ضروریات کی گھر کی چیزیں ہوتی، برتن وغیرہ یہ چیزیں، تو یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر بھی آتا ہے، وہ عام برتنے کی اشیاء روکتے تھے، جو عام آپس میں ہم استعمال کرتے ہیں چیزیں، اس سے روکنا بھی اس میں آتا ہے۔ ودیعہ اور عاریہ کی مشروعیت پر اہل علم کا اجماع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جس نے تیرے پاس امانت رکھی ہو اس کی امانت کو واپس کرو، ولا تخن من خانک، اور جس نے آپ کی خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، خیانت کے بدلے میں خیانت۔ تو یہ جو ہمارے ہاں قاعدہ اور اصول بنا ہوا ہے نا کہ اینٹ کا بدلہ پتھر میں دینا چاہیے اور ایک کی بجائے دو مارنی چاہیے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے طریقہ کہ ہم غلط رویے کے بعد مقابلے میں ہم بھی وہی حرکت کریں۔ یہ حدیث بظاہر درجہ ذیل آیات کے مخالف معلوم ہوتی ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برا ہی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر جو ہے وہ تم اگر بدلہ لو تو بالکل اتنا جتنا تمہیں صدمہ پہنچا ہے۔ یہ آیات دشمن کے مقابلے میں، اگر تمہیں وہ تکلیف دیتا ہے تو تم بھی ان کو تکلیف دو وغیرہ وغیرہ، یہ آپس میں مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ صحیح نہیں ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کی سزا اس کو عدالت کے اندر جا کے دلوانی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں اصول ہے کہ اگر اینٹ مارے تو اس کو دو پتھر مارو، ایک پتھر مارے تو دو مارو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہاں دوسری طرف احادیث کے اندر، قرآن کے اندر معاف کرنے کا بھی ذکر تو ہے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی تطبیق میں چار مختلف اقوال ہیں۔ خیانت جائز ہے، یعنی خیانت کے بدلے میں خیانت، بشرطے کہ امانت دیا ہوا مال اس مال کی جنس سے ہو جس میں اس نے خیانت کی۔ شوکانی کہتے ہیں حاکم کی اجازت کے بغیر خیانت جائز نہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں اپنے حق کے مطابق بدلے میں مال رکھ لینا واجب ہے۔ شافعی کہتے ہیں حدیث میں نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، لہٰذا اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کی خیانت کرنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر حاکم وقت جو ہے اس کو آپ اطلاع دے دیں، عدالت میں جا کے اطلاع دے دیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب اس کا مال میرے پاس ہے، تو اس صورت کے اندر اگر عدالت جو ہے اس کو بلا کر اس سے وہ بدلہ دلوا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خود غاصب بننا اور یہ کرنا مناسب نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ولا ضمان علیہ اذا تلفت بدون جنایتہ و خیانتہ، اگر کسی آدمی سے امانت اور ودیعہ، عاریہ اور ودیعہ جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے، تو ذمہ جو ہے وہ اس پر ضمانت نہیں ہے، اس پر ضمانت نہیں ہے جب اس کی طرف سے کوتاہی نہ ہو، جب اس کی طرف سے زیادتی یا کوتاہی نہ ہو، خیانت نہ ہو، تو اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں۔ آپ نے کتاب لی کسی سے پڑھنے کے لیے، لیکن کتاب کسی نے اٹھا لی، یا آپ کی اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں، یا کتاب جو ہے وہ کہیں سے گری اور پھٹ گئی، اسی طرح کوئی چیز آپ کو کسی نے دی اس کے اندر آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اب اس میں اخلاق تو یہ ہے، ادب کا تقاضا تو یہ کہ آپ اس کو پوری کر کے دیں، لیکن واجب اور ضروری نہیں، آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے ودیعہ رکھا ہوا ہے
ودیہ رکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کسی نے عاریتاً آپ کو کوئی چیز دی ہے اور آپ سے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اخلاق تو یہ بنتا ہے کہ ہم دے دیں اس کو، تاکہ کل کو دوبارہ پھر وہ آپ کو کوئی چیز دے۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ اس سے کوئی نقصان کر دیں اور دوبارہ وہ دینے والا بھی نہ بنے، تو افضل یہ کہ ہم دے دیں اس کو چیز، اس کی تلافی کریں۔ لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو شرعاً اس میں کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں، عمل دار۔ کہتے ہیں تاہم عاریہ میں تلف شدہ چیز کی ضمانت دی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن صفوان بن امیہ کی کچھ زریں ادار لیں، تو اس نے کہا اغصبن یا محمد، اے محمد کیا زبردستی آپ لے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عاریتن مضمونتن، نہیں بلکہ ضمانت کے ساتھ عاریتن لے رہا ہوں، یعنی اس کو واپس کروں گا۔ تو عاریہ مضمونہ کا معنی یہ ہے کہ عاریتن لی ہوئی چیز تلف ہو جائے تو قیمت کی شکل میں ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ موقف ان کا صاحب کتاب کا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ اگر آدمی کا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہ ہو اور وہ آفت آنی تھی تو آ گئی ہے، تو اس کو بتا دے، اس سے معذرت کر لے، اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر اس کو دے دے۔ یہ اصل میں راجی یہی ہے۔ ولا يجوز منع المعون كالدلو والقدر وإتراك الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليه في سبيل الله۔ کسی محتاج سے ضرورت کی اشیاء روکنا، جیسے کہ ڈول ہے پانی کھینچنے کے لیے، ہنڈیا ہے، نر کی جفتی ہے، سانڈ وغیرہ جو ہوتا ہے بھینسوں کے لیے، گائیوں کے لیے، عاریتاً اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر آتا ہے۔ دودھ دینے والا جانور اگر کوئی عاریتاً لیتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے دینا چاہیے۔ فی سبیل اللہ کوئی سواری مانگتا ہے آپ سے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھے دے دو میں واپس کر دوں گا، تو اس سے روکنا نہیں چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ اس میں دلائل ذکر کیے مصنف نے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا تقریباً ہو چکا ہے اوپر، تو اس وجہ سے یہ حدیث آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہیں۔ یہ جو امام شوکانی کی عبارت ہے یہ خلاصہ ہوتا ہے بعد میں ذکر کردہ احادیث کا تقریباً، اس وجہ سے یہ ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں کہ کسی ضرورت کی اشیاء روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر آتا ہے، اس میں ڈول ہے پانی کھینچنے کے لیے، ہنڈیا ہے، نر کی جفتی ہے، اور دودھ دینے والا جانور، اور اس طرح کوئی دیگر چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ روکنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے اندر آتا ہے۔ چلیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، باقی موضوع اگلا ہم پڑھ چکے ہیں، غصب کے مسائل یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ چونکہ ودیہ بھی تقریباً اس سے متعلق تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔